السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقے کے 10 بڑے فائدے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ صدقہ خیرات ہم لوگوں کو خوب کرنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے اور زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب لوگوں پر، لیکن صدقہ یہ غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے سے بہت بڑے بڑے فائدے ہمیں زندگی میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ 10 بڑے فائدے آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ صدقہ دینے کی عادت بنائیے، اور صدقے کی کوئی رقم اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی ہے کہ آپ کو 100 روپے دینا ہے، آپ کو 500 روپے دینا ہے، آپ کو اپنی انکم کا 10واں حصہ دینا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آپ دل کی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جتنا دے سکتے ہو دیجیے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہم نے کچھ صدقے کے فائدے تو سنے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، ہے نا؟ اس کے علاوہ اگر پوچھا جائے تو شاید ہم گنا نہیں پائیں گے۔ اسی لیے یہ 10 بڑے بڑے فائدے آپ ذہن میں رکھیے اور صدقہ دینے کی عادت بنائیے۔ یہ 10 فائدے میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ صدقہ دینے کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ بڑے بڑے فائدے جب ہمارے ذہن میں ہوں گے نا تو صدقہ دینے میں ہمارا ہاتھ ٹائٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، صدقہ آفت اور مصیبتوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے۔ کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے تو صدقہ اس کو روک دیتا ہے یا اس مصیبت کو کم کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو پازیٹیو بناؤ، نیگیٹو مت بناؤ۔ مان لیجیے آپ کو 100 روپے کا نقصان ہوا تو ہم نیگیٹو کیا سوچتے ہیں کہ یار نقصان میرا ہی ہو رہا ہے۔ ہم اس میں پازیٹیو یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے 100 روپے کا نقصان کیا۔ تو پازیٹیو سوچنا شروع کیجئے۔ صدقہ پہلا فائدہ کہ صدقہ آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اسی لیے جب کبھی مصیبت کے آنے کا اندیشہ ہو صدقہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اور مصیبت کے آنے سے پہلے بھی صدقہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کوئی مصیبت نہ آئے، میں صدقہ دے رہا ہوں، اپنی پورے سال کا صدقہ دے رہا ہوں، پورے مہینے کا صدقہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، عزت اور ناموس کی حفاظت۔ عزت و آبرو پر اگر آنچ آنے کا اندیشہ ہو تو صدقہ دیجیے۔ نمبر 3، ہر قسم کی بیماری کے علاج کے لیے صدقہ شافی ہے۔ صدقہ شفا کا کام کرتا ہے۔ دواؤں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے لیکن دواؤں کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی دیجیے۔ اس صدقے کی برکت سے بعض دفعہ دوا فائدہ نہیں دیتی ہے تو صدقہ فائدہ دے گا۔ 2 دوائیں چلیں گی پھر آپ کی ایک ساتھ، ایک تو بالکل میڈیکل والی دوا اور ایک روحانی دوا، ان دونوں میں سے کوئی ایک تو فائدہ دے گی۔ تو تیسرا ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج صدقے سے ہوتا ہے۔ صدقہ بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر مقدر میں موت لکھ دی ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر مقدر میں موت نہیں ہے اور دواؤں سے فائدہ نہیں مل رہا تو صدقہ دیجیے۔ آپ غریبوں 1 روپیہ دو۔ اللہ کے ہاں 1 روپیہ اور 1000 1 کروڑ نہیں دیکھے جاتے، اللہ کے ہاں تو یہ دل دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، مال میں زیادتی اور برکت کا ذریعہ ہے صدقہ۔ مال میں برکت چاہتے ہو صدقہ دو۔ کتنی ایسی کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنی شروعات کی تو انہوں نے یہ لکھ دیا کہ ہماری کمپنی کا جتنا بھی پروفٹ ہوگی ہماری کمپنی کو اس کا 10%، اس کا 5% یہ اللہ کی راہ میں صدقہ۔ آج وہ کمپنیاں جو ہے نا آسمان کو پہنچ چکی ہیں، اتنا پروفٹ ان کمپنیز کو ہو رہا ہے۔ تو مال میں زیادتی اور برکت کا سبب ہے صدقہ۔ آپ کوئی کاروبار شروع کر رہے ہو، اللہ سے ایگریمنٹ کر لو کہ اللہ جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 2% تیری راہ میں۔ تو یہ صدقہ دینا، یا یہ نہیں کر سکتے تو ویسے ہی دے دو ہر مہینے۔ تو صدقہ دینے سے مال میں برکت آتی ہے۔ نمبر 5، صدقہ دینے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو خوب نواز، اللہ اس کو خوب اس کی عمر میں برکت دے۔ نمبر 6، صدقہ دل کی سختی کو ختم کرتا ہے۔ آپ کا دل سخت ہے، اللہ کے سامنے آپ کو رونا نہیں آتا، آپ کا دل پتھر ہے، لوگوں پہ آپ کو ترس نہیں آتا، صدقہ دیجئے۔ دل کی سختی کو صدقہ دور کرتا ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے صدقہ۔ اسی لیے صدقہ دیجئے۔ صدقہ گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ نمبر 8، بری موت سے حفاظت۔ بری موت کون سی ہے؟ حادثے کی موت،
کہیں پانی میں ڈوب کے مر جانا، آگ میں جل کے مرنا، یعنی ایسی موت جو اچانک کی ہوتی ہے وہ بری موت اس کو کہا جاتا ہے. یعنی حدیث میں اس موت کو پسند نہیں کیا گیا. اچانک سے جو موت آتی ہے اس میں آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. تو حادثے کی موت سے صدقہ بچاتا ہے. کہیں سفر پہ جا رہے ہو، درگھٹنا ہونے کا آج کل تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب کیا حادثہ پیش آ جائے، اسی لیے روزانہ صدقہ نکالو. تو صدقہ حادثے کی موت سے، بری موت سے حفاظت کرتا ہے. نمبر 9، عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے صدقہ. قبر کے اندر جو ہے نا آگ سے بچائے گا صدقہ، اور جہنم کی آگ سے بچاتا ہے صدقہ. صدقہ کرنے والے کو جہنم کی آگ نقصان نہیں پہنچائے گی. تو قبر سے بچانے کا اور جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے صدقہ. نمبر 10، قیامت کے دن اس کے اوپر جو صدقہ ہوگا نا وہ سایہ بن جائے گا صدقہ دینے والے کے. جو شخص اپنی زندگی میں صدقہ خوب دیتا ہوگا تو آخرت کے میدان میں جب سورج بہت قریب آ جائے گا، ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. پریشانی اتنی ہوگی اس وقت کہ لوگ پریشانی کی وجہ سے ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے. صدقہ دینے والے کے سر پر صدقہ سایہ بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور اس کو دھوپ کی تکلیف اور آخرت کی پریشانی نہیں ہوگی، اس کے چہرے پر تازگی ہوگی. تو یہ 10 فائدے ہیں میرے عزیز بھائیوں صدقہ دینے کے. اور ایک 11واں فائدہ جو ابھی میرے ذہن میں آیا کہ صدقہ یہ مرحوم کے لیے تحفے کا کام کرتا ہے. جو آپ کے اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہو تحفے میں، آپ ان کو کچھ محبت میں دینا چاہتے ہو تو ان کی طرف سے صدقہ کیجیے. صدقہ ان کو پہنچتا ہے اور یہ مرحوم کے لیے گفٹ کا کام کرتا ہے. تو صدقہ دے سکتے ہیں ہم. تو یہ 10 فائدے ہیں بڑے بڑے صدقے کے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. صدقہ دینے کی عادت بنائیے، اپنے بچوں سے صدقہ دلوائیے. یہ 10 فائدے ذہن میں رکھ کر آپ کو ان 10 میں سے جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کی نیت سے آپ صدقہ دے سکتے ہو. انشاءاللہ اسی چیز میں صدقہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. دعاؤں کی گزارش ہے اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.